ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ویسے تو سارے صحابہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در کے خادم اور خدام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن پھر بھی کچھ وہ خوش نصیب صحابہ کرام ہیں جنہیں خادم رسول ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در پاک کی خدمت پر وہ لوگ مامور رہا کرتے تھے۔ اور صحیح بات ہے کہ اس در کی خدمت جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے، وہ اپنی قسمت پہ جتنا چاہے ناز کرے اتنا کم ہے۔ مرشد کریم حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا کہ ان کے در کی دربانی گر زیست کا عنواں ہو جائے، قسمت پہ میں اتنا ناز کروں کہ ناز بھی نازاں ہو جائے۔ یعنی جس کو اس در کی غلامی مل جائے، خدمت کا شرف مل جائے، وہ جتنا ناز کرے اپنی قسمت پہ اتنا کم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خدام میں مرد حضرات بھی ہیں اور کچھ عورتیں بھی ہیں۔ مردوں میں سب سے زیادہ مشہور اور پابندی سے اللہ کے رسول علیہ السلام کے در کی خدمت کرنے والے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے 10 سال تک اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت کی۔ 10 سال 10 مہینے نہیں، بلکہ اگر 10 لمحوں کے لیے بھی اگر بارگاہ رسالت میں بیٹھنے کا موقع مل جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ 10 سال تک یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے در پاک پہ خدمت انجام دیتے رہے۔ جس وقت ہجرت کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام مدینہ منورہ میں جلوہ افروز ہوئے تو ان کی والدہ ان کو اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر کے آئیں اور عرض کی، یا رسول اللہ، میرا بیٹا انس حضور کی خدمت میں رہے گا۔ بس اپنے بیٹے کو میرا آقا علیہ السلام کی خدمت میں انہوں نے دے دیا۔ اب یہ 10 سال تک سفر میں حضر میں حاضر رہتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا اور فلاں کام تم نے کیوں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا۔ مطلب آدمی تھوڑے دن بھی اگر کسی کا نوکر رہتا ہے تو کتنی مرتبہ جو ہے وہ ڈانٹنے کا موقع مل جاتا ہے۔ 10 سال تک خدمت کے باوجود اللہ کے رسول علیہ السلام نے کبھی ان سے ایک لفظ نہیں کہا کہ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا۔ حضرت انس تمام غزووں میں شریک ہوئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بصرہ میں ان کا انتقال ہوا۔ بہت سے صحابہ کرام نے ان سے تفقہ حاصل کیا اور بصرہ کے اندر انتقال کرنے والے یہ سب سے آخری صحابی ہیں۔ 93 91 یا 99 سن ہجری کے اندر ان کا انتقال ہوا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کے لیے بھی دعا فرمائی اور ان کی والدہ کے لیے بھی دعا فرمائی تھی، دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا فرمائی تھی۔ ان کی والدہ نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے عرض کیا، رسول اللہ، یہ انس آپ کا خادم ہے، اس کے لیے دعا کر دیجئے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ اس کے مال اور اولاد کو زیادہ کر دے اور اس کو جنت میں داخل کر دے۔ 3 دعائیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمائی، مال زیادہ کر دے، اولاد زیادہ کر دے اور جنت عطا کر دے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو دعا کی تھی تو کثرت مال بھی میں نے دیکھ لیا، کثرت اولاد بھی دیکھ لی، اور مجھے امید ہے کہ تیسری دعا جنت میں داخلہ بھی مجھے انشاءاللہ مل جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ میرے مال میں اتنی زیادتی ہوئی کہ میرا انگوروں کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا۔ لوگوں کے باغ سال میں 1 بار پھل دیتے تھے، میرا باغ 2 مرتبہ پھل دیتا تھا، اور ان کی عمر اتنی لمبی ہوئی کہ 100 سال سے زیادہ عمر پائی، اور اولاد تو اتنی ہوئی کہ 106 بچے پیدا ہوئے ان کے، جن میں سے 70 لڑکے اور باقی لڑکیاں تھیں، اور ان سے 2286 حدیثیں مروی ہیں، اور پھر ان کے لڑکے پوتے پڑ پوتے انہوں نے بھی احادیث روایت کی، تو 100 سے زیادہ انہوں نے اولاد پائی اللہ کے رسول علیہ السلام کی دعا کی برکت۔ اور
ولید بن عبد الملک بن مروان کے زمانے میں ان کا وصال ہوا۔ محمد بن سیرین بڑے پائے کے تابعی ہیں، انہوں نے ان کو غسل دیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا جو حضرت انس سے زیادہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرح نماز پڑھتا ہو۔ یعنی سرکار علیہ السلام کے ساتھ میں جب 10 سال رہے تو نماز پڑھتے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر کے پورا نقشہ انہوں نے اتار دیا ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے بہت مشابہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ دوسرے خادم رسول جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں رہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی سابق الاسلام ہیں اور صاحب نالین، صاحب مسواک، صاحب تکیہ اور عصا تھے یہ۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نالین پاک اور آپ کی مسواک، تکیہ، بستر لے کر کے سفر میں حضر میں آپ کے ساتھ میں چلا کرتے تھے، اور جب اللہ کے رسول علیہ السلام کہیں پر تشریف فرما ہوتے تھے تو جب پائے مبارک سے نالین اتارتے تھے تو یہ نالین پاک کو لے کر کے اپنے آستین میں رکھ لیتے تھے۔ نالین کا آج ہم لوگ نقش دیکھتے ہیں تو جھوم جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا نالین پاک، یہ سرکار علیہ السلام کا نالین پاک اپنے ساتھ میں رکھ کر کے چلا کرتے تھے۔ اتنی اللہ نے ان کو عظیم قسمت عطا فرمائی تھی، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ کے بڑے مقرب، ہر وقت حاضر رہنے والے تھے، اور چنانچہ جو باہر سے آتے تھے نا وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے اہل بیت میں سے ہی ہے، اتنا ساتھ میں رہتے تھے، لوگ سمجھتے تھے یہ اہل بیت میں سے ہیں۔ آپ کے فضائل و مناقب اتنے زیادہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، کیا بیان کریں، بس اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہاں تک فرما دیا، میں اپنی امت میں سے، میری امت میں سے اس سے راضی ہوں جس سے عبداللہ ابن مسعود راضی ہیں، اور میں اس سے ناراض ہوں جس سے عبداللہ ابن مسعود راضی نہیں ہیں۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے لیے فرمایا، اور آپ نے مدینہ منورہ میں، اور یا ایک قول کے مطابق کوفہ کے اندر آپ کا وصال ہوا، آپ نے 62 سال کی عمر شریف پائی تھی۔ یہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں۔ آج ہم فقہ حنفی جو امام اعظم کی فقہ پہ عمل کرتے ہیں، یہ فقہ حنفی امام اعظم کے پاس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود ہی کے راستے سے پہنچی ہے، یہ اتنے بڑے جید عالم تھے وہ۔ اس کے بعد میں تیسرے خادم رسول ہیں حضرت ایمن ابن ام ایمن، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے خادم خاص تھے، یہ پانی کی چھاگل اٹھا کر کے آپ کے ساتھ میں چلا کرتے تھے۔ حنین کے دن جو ہے وہ ان کی شہادت ہوئی تھی، ان کی ماں جو ہے وہ حضرت ام ایمن، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دایا ہے، اور اپنی گود میں لے کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام کی انہوں نے پرورش کی تھی ان کی ماں نے، اور ان کی ماں نے حبشہ کی طرف 2 مرتبہ ہجرت کی، پھر تیسری مرتبہ مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ یہ اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی باندی تھی۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے والد کا وصال ہو گیا تو وراثت میں ان کو یہ ملی تھی، اور بعد نے کہا کہ حضرت آمنہ کی باندی تھی، ان کو ملی تھی۔ اس کے بعد میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت خدیجہ سے جب نکاح کیا تو ان کو آزاد کر دیا تھا، اور ان سے یہ حضرت ایمن جو اللہ کے رسول کے خادم ہیں یہ پیدا ہوئے تھے۔ یہ بڑے پائی کی صحابیہ ہیں حضرت ایمن۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میری ماں کے بعد میں ام ایمن میری ماں ہے، یعنی ماں کی طرح مجھے پیار دیا انہوں نے میری ماں کے بعد، کیونکہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کا وصال ہوا تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی والدہ کا جب وصال ہوا تھا مقام ابوا میں، تو ایک اللہ کے رسول کی والدہ تھی، ایک میرے آقا علیہ السلام تھے، ایک ام ایمن یہ تھی۔ تو سرکار کی والدہ جب وصال کر گئی تو اللہ کے رسول کو 6 سال کی عمر میں حضرت ام ایمن ہی مکہ میں واپس لے کر کے آئی تھی۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے اتنا قریبی ان کو تعلق ہے، تو انہی کے بیٹے ہیں حضرت ایمن جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے خاتم ہیں۔ چوتھے خادم ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے وضو کا پانی رکھا کرتے تھے، اور اصحاب صفہ میں سے تھے، سفر میں حضر میں ساتھ میں رہتے تھے، اور بہت ساری انہوں نے روایتیں بھی کی ہیں، بڑے واقعات ہیں ان کے۔ ایک تو وہی واقعہ، ایک بار جب انہوں نے وضو کے لیے پانی رکھا تھا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا کیا مانگتے ہو، مانگ لو۔ تو انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ جنت چاہیے اور جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ تو میرا آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تھا نہیں دوں گا، میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کثرت سجود کے ذریعے تم میری مدد کرو۔ تو میرا آقا علیہ السلام نے گویا کہ ان کو دنیا ہی میں جنت میں اپنی رفاقت کی بشارت عطا فرما دی تھی۔ پھر میرا آقا علیہ السلام کے ایک اور 5ویں خادم حضرت عقبہ ابن عامر، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے سفر کے اندر آپ کا اونٹ کھینچ کر کے آگے لے کے جایا کرتے تھے، چلایا کرتے تھے، اور بڑے امیر تھے،
سرکار کے در کے خدام ایسا نہیں کہ سب غریب تھے، بڑے بڑے عمرا بھی آپ کے در کی غلامی کیا کرتے تھے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھے لگی، اللہ کے رسول علیہ السلام کے در کی جو ہے وہ خدمت یہ ہے ہر ایک سروری سے بہتر ہے۔ اور بڑے بڑے بادشاہ اس در کی غلامی پر ناز کرتے ہیں۔ امیر و کبیر تھے، بڑے فصیح و بلیغ تھے اور بڑے پائے کے صحابی ہیں۔ غزوہ بحرین کا ان کو والی بنایا گیا تھا، ان کی وفات جو ہے مصر میں ہوئی تھی۔ یہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا میں اونٹ کھینچ رہا تھا، پہاڑی راستہ تھا، تو مجھ سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا عقبہ تم سوار ہو جاؤ، تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سواری پر میں کیسے سوار ہو جاؤں، میری تو اتنی مجال نہیں ہے، لیکن پھر کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ سرکار فرمانے سوار ہو جاؤ، اگر میں نہیں سوار ہوں گا تو نافرمانی ہو جائے گی، کہتے ہیں حکم پر عمل کرنے کے لیے میں سوار ہو گیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس نیچے اتر آیا۔ یعنی ایک ادب کی وجہ سے سوار نہیں بھی ہونا چاہ رہے تھے اور حکم پر عمل کرنے کے لیے سوار ہو بھی گئے۔ اس کے بعد میں اللہ کے رسول علیہ السلام سوار ہوئے، میں نے سواری کو کھینچا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا میں تمہیں 2 ایسی صورتیں بتاؤں گا، ایسی صورتیں سکھاؤں گا جنہیں لوگ پڑھیں۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ ضرور بتائیے، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ملاحظہ کیا کہ جب میں نے ان دونوں صورتوں کا نام سنا تو جیسی فضیلت جاننا چاہیے اتنا زیادہ جو ہے مجھ سے کچھ ظاہر نہیں ہوا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام جب فجر کے وقت میں نیچے اترے، آپ نے فجر کی نماز میں یہ دونوں صورتیں پڑھی اور میری طرف نگاہ کر کے دیکھا اور فرمایا تم نے دیکھ لیا؟ یعنی مطلب یہ تھا تم نے دیکھا میں نے دونوں صورتوں کو جو ہے وہ نماز کے اندر پڑھا ہے، یعنی یہ دونوں صورتیں اتنی بابرکت صورتیں ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں 3 صورتیں بتاؤں جو توریت، انجیل اور فرقان میں ہیں۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ بتائیں؟ فرمایا کہ قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ تو گویا کہ یہ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اتنے قریبی خادم تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو یہ خاص وظائف عطا فرمائے۔ ایک اور خادم ہیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت سعد، جو حضرت ابو بکر کے مولا، آزاد کردہ غلام، یعنی حضرت سعد یہ حضرت صدیق اکبر کے آزاد کردہ غلام تھے۔ انہیں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت کا موقع ملا اور انہوں نے یہ حدیث روایت کی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں کھجوریں لائی گئیں تو لوگوں نے 2 کھجوریں ملا کے کھانا شروع کر دیا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا 2 ملا کر کے نہ کھاؤ، یہ آپ ہی سے روایت ہے۔ اس کے بعد میں خادم اور حضرت افلاح، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے راحلہ والے، سواری والے تھے، اور ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان سے فرمایا اے افلاح اٹھو، اونٹ پر جو ہے وہ باندھو، کجاوا باندھو۔ تو میں نے عرض کیا رسول اللہ مجھے تو جنابت لائق ہوگی، میں ناپاکی کی حالت میں ہوں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور تیمم والی آیت کریمہ لے کے آئے۔ اس کے بعد میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا افلاح اٹھو تیمم کر لو۔ میں نے تیمم کیا، اس کے بعد میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے جو ہے وہ سواری پر کجاوا باندھا، روانہ ہو گئے، ایک چشمے کے پاس پہنچے تو فرمایا افلاح اب جلدی سے اس پانی سے غسل کر لو۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے تیمم کا طریقہ بھی بتایا کہ میں کیسے تیمم کروں، یعنی اتنا ادب تھا بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سرکار کو چھونا تو بہت بڑی بات ہے، اگر پاکی کی حالت میں نہیں ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام جس سواری پہ سوار ہوتے تھے اس کے کجاوے کو بھی نہیں ہاتھ لگا۔ صحابہ کرام اتنا ادب کر کے چلے گئے، اور آج ان نالائکوں کو جو ہے وہ دلیل چاہیے کہ انگوٹھے چومنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے۔ یہ بدبخت جو ہے وہ احادیث پتہ نہیں کس نیت سے پڑھتے ہیں اور کون سی نظر سے پڑھتے ہیں، ان کو یہ نظر نہیں آتا صحابی تو کجاوا بھی نہیں چھو رہے۔ سرکار نے فرمایا تھوڑی تھا کہ جب جنابت کی حالت میں رہو تو میرا کجاوا مت چھوا کرو، یہ ادب کا طریقہ تھا، یہ جانتے تھے بارگاہ مصطفیٰ کا یہ ادب ہے، اور ادب والوں کی یہی شان ہوا کرتی ہے۔ ایک اور خادم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ مکہ میں 4 یا 5ویں نمبر پہ اسلام لانے والے ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے بھی بہت عبادت کیا کرتے تھے، اور ان کا مذہب یہ تھا کہ سونا چاندی اور پیسہ جمع کرنا حرام ہے، اور ان کے اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان اسی پر ایک مرتبہ بحث بھی ہو گئی تھی، تو ان کو مقام ربضہ میں بھیج دیا گیا تھا۔ یہ مدینہ منورہ سے 3 منزل کے منزل پر فاصلے پر، وہاں اکیلے رہنے لگے ہی ہے، اور ان کی نماز جنازہ جو ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس وقت پڑھی جب آپ کوفہ سے آئے تھے، اور بہت دیر تک روتے رہے اور کہتے رہے میرے بھائی، میرے دوست، تنہا زندگی گزاری، تنہا سفر کیا، تنہا اٹھو گے،
اور خوشی ہے ان کے لیے کہ عبداللہ بن مسعود کے ساتھ میں کئی انصاری اشخاص بھی تھے۔ تو ان کا جو واقعہ بیان کیا جاتا وہی ہے۔ اچھا، ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے، حضرت ابو ذر سے زیادہ فرمایا گیا کہ آسمان کے نیچے کوئی سچا نہیں ہے، اور میرے آقا علیہ السلام نے ان کی بڑی فضیلت بیان فرمائی تھی۔ حضرت ابو ذر کے جب انتقال کا وقت آیا، میں نے بتایا نا کہ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ پیسہ جمع کرنا حرام ہے، تو کئی لوگوں میں فتنہ نہ ہو جائے، ان کو حضرت عثمان کے زمانے میں مقام ربضہ میں بھیج دیا گیا تھا۔ تو جب ان کے نزا کا وقت آیا، ان کی والدہ اور ان کی بیوی رونے لگی۔ حضرت ابو ذر نے کہا کہ کیوں روتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم کیوں نہ روئیں، ایک بیابان کے اندر اکیلے جو ہیں وہ دنیا سے آپ جا رہے ہیں، ہمارے پاس کپڑا بھی نہیں کہ آپ کو کفن دے سکیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک ایسی، اللہ کے رسول علیہ السلام سے میں نے سنا ہے کہ ایسی ایک جماعت سے فرمایا جس میں بھی تھا کہ تم میں سے ایک شخص بیابان کی زمین میں انتقال کرے گا اور مسلمانوں کی ایک جماعت پہنچے گی، اور چنانچہ اس جماعت میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا، کوئی بھی ایسا نہیں ہوا ہے۔ یعنی سرکار نے فرمایا تھا میرے ایک امتی جو ہے بیابان میں انتقال کرے گا، تو میں تو دیکھا ہوں کوئی بھی صحابی اس طرح سے انتقال نہیں کیا، اس کا مطلب میں ہی ہوں، اس کا مطلب ہے کہ میری جنازہ پڑھنے کے لیے ایک جماعت آئے گی۔ تو خدا کی قسم میں ہی وہ شخص ہوں جس کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا، فرمایا جاؤ جا کے دیکھو تو کوئی جماعت آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے۔ تو ان کی زوجہ نے کہا کہ یہ کون سا جماعت کا وقت، ابھی تو حاجی لوگ بھی جا چکے ہیں، راستے بند ہو چکے ہیں۔ حضرت ابو ذر نے فرمایا جاؤ دیکھو، غور سے دیکھو۔ تو ان کی بیوی ٹیلے پر چڑھ گئی، دیکھا کہ ایک جماعت آ رہی ہے جو کیکر کی لکڑیوں پر چادر تانے ہوئے ہیں۔ تو میں نے اپنے آپ جو ان کو پاس پہنچا دیا۔ جب انہوں نے مجھ کو دیکھا تو کہا اللہ کی بندی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک مسلمان کا انتقال ہو رہا ہے، آخری وقت ہے، کفن بھی نہیں ہے۔ پوچھا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابو ذر۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابی؟ کہاں؟ تو فوراً وہ حضرت ابو ذر کے پاس پہنچے، اور حضرت ابو ذر نے فرمایا میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں کہ جسے میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے سنا ہے کہ ایک ایسی جماعت سے فرمایا تھا جس میں بھی تھا کہ تم میں سے ایک شخص بیابان میں انتقال کرے گا، اس کے پاس میں مسلمانوں کی جماعت حاضر ہوگی۔ یہ بشارت آج پوری ہو رہی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس یا میری بیوی کے پاس میں اتنا کپڑا ہوتا کہ کفن ہو جاتا تو پھر میں اسی میں کفن دیا جاتا۔ میں تم سب کو قسم دیتا ہوں کوئی بھی شخص مجھے وہ کفن نہ دے جو امیر ہو یا عریف ہو یا قاصد ہو یا نقیب ہو۔ تو پھر بعد میں آپ کو ایک انصاری جوان نے کفن دیا، اور جو بڑے پاکیزہ مال میں سے تھا۔ تو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے خادموں کی شان ہے۔ اس شان سے دنیا کے ساتھ میں وہ دنیا سے جو ہے وہ رخصت ہوئے۔ ایک اور خادم مصطفیٰ جان رحمت حضرت مہاجر، اس نام کے کئی صحابہ ہوئے ہیں۔ مفسرین یہاں پر جو ہے وہ اہل سیر نے کئی لوگوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک اور خادم حضرت حنین، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں رہتے تھے، اور ان کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے چچا عباس کو بخش دیا تھا۔ اور اسی طرح ایک اور خادم مصطفیٰ جان رحمت حضرت نعیم بن ربیعہ ہیں، یہ بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ایک خادم حضرت ابو حمرہ، اللہ کے رسول علیہ السلام جب سیدہ خاتون جنت کے گھر پہ جایا کرتے تھے تو ان کو بھی ساتھ میں لے کے جایا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ سرکار جب جاتے تھے تو کہتے تھے السلام علیکم یا اہل البیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ایک اور خادم ہیں حضرت ابو سمح، انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت کیا کرتا تھا، جب اللہ کے رسول علیہ السلام غسل کا ارادہ کرتے تھے تو میں آپ کی پشت کو ملا کرتا تھا، آپ کی پشت مبارک کو ملا کرتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شہید ہو گئے یا پتہ نہیں چلا کہ بعد میں ان کا کیا ہوا۔ یہ 13 خدام کا میں نے ذکر کیا، اور بھی دیگر خدام ہیں، کچھ عورتیں بھی ہیں، حضرت ام ایمن، حضرت خولہ، حضرت ام رافع، حضرت میمونہ، حضرت ام عیاش، یہ کچھ عورتوں نے بھی میرے آقا علیہ السلام کی خدمت کی۔ تو یہ وہ خوش نصیب حضرات ہیں جو کسی اور کے خادم نہیں، بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے در کے خدامی، جو ان کے غلاموں کی خدامی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بھی نصیب فرمائے۔